بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کے اپنے اخلاق اور کردار، اپنی گفتگو، اور اگر اسلام، شریعت اور سلف صالحین کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا تو پھر تو وہ کچھ دائرہ انسانیت میں رہ کر کوئی بات کر سکتا ہے۔ مثالیں دیں خلفائے راشدین کی اور عمل کریں ابو جہل اور ابو لہب والے، تو پھر کلمہ، نماز، ارکان اسلام بجا تو لا رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ کسی کو ملے یا نہ ملے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لے لینا چاہیے کہ میرا دل جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جس بات کے کہنے پہ دل مطمئن ہو تو وہ بات تو حقیقت میں سچ ہے، اور جب دل دھڑکنا شروع کر دے تو پھر سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری کرنے پہ، شراب پینے پہ آپ کا دل مطمئن ہے۔ جن چیزوں کو شرع نے صراحتاً منع فرمایا ہے اس کے اوپر دل مطمئن ہو یا غیر مطمئن ہو، وہ حرام ہی ہیں۔ جہاں کوئی صراحت موجود نہیں ہے تو وہاں اپنے دل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندے، ایک افضل البشر بعد الانبیاء اور ایک ابخس الناس، سب سے خبیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے حسین و جمیل ہیں، یعنی ہر وہ تعریف جو آپ کے لائق ہے۔ اور ابو جہل نے جب دیکھا تو اپنی خبیث نیت سے، ایک زبان سے وہ الفاظ ادا کیے جو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ پاس کھڑے کسی شخص نے دیکھا، سنا تو کہا کہ ایک ہی شخص کے بارے میں ان دو انسانوں نے کیسی کیسی بات کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ آئینے کو سامنے کھڑا کر دینا تو جو آپ ہیں آئینہ وہی دکھائے گا۔ آپ رو رہے ہوں اور آئینہ ہنستے ہوئے دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ہنس رہے ہیں اور آئینہ روتے ہوئے دکھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آئینہ آپ کے عکس کو الٹ دکھا سکتا ہے، آپ کے رائٹ کو لیفٹ اور لیفٹ کو رائٹ دکھا سکتا ہے۔ دیکھ لیں بے شک کھڑے ہو کے سامنے، تو یہ بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور پرفتن میں جو بندہ تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، خلوت نشینی میں زندگی بسر کرے، یا بکریوں کے ریوڑ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، اسے باقی کسی کی خبر نہ ہو، کامیاب وہی ہے۔ آج سیاست کو دیکھیں، مذہب کو دیکھیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آئی ہے نا، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ فقیہ ہے، ہر بندہ مفسر ہے، ہر بندہ محدث ہے۔ باقی مادیت کے شعبے تو وہ ہے ہی ہیں، کوئی پائلٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ یہ ہے، کوئی بھی کسی کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور ہر ایک نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اور حدیث کے نمبر بھی بتاتے ہیں۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب عالم کو ڈینائی کرے گا، اس کے علم کی نفی کرے گا،
تو جب وہ علم کی نفی کرے گا دوسرے عالم کی تو اس نے کون سا علم پڑھا ہے؟ میں فلاں کو مولانا کہنے ہی پسند نہیں کرتا، میں اس کو مولانا مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ داڑھی والے کتنے لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں صرف ایک شخص کے پیچھے، خود داڑھی تو ہے نہیں ہے، کائنات کا سب سے جو افضل ترین بندہ تھا اور بندہ ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، بس بات ختم۔ اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شخص جو اپنے ادارے سے داڑھی والوں کو فارغ کر دے، اس کے بارے میں کیا بات کرنی؟ ایک چیز جب شرع نے بتا دی یہ حرام ہے وہ حرام ہے، جو مکروہ ہے وہ مکروہ ہے، مکروہ کو حرام تک اور حرام کو مکروہ کے درجے پر نہیں لا سکتے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ نسی کا ایک مسئلہ تھا، وہ مہینوں کو آگے پیچھے ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کفار اور مسلمین کی ترتیب جو مہینوں کی تھی وہ اگلے سال آ کے مل جانی تھی۔ کفار نے مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا، وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں نا، تو اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال وہ کفار کی ترتیب بالکل عین اسلام کی ترتیب کے مطابق آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ اللہ کے بندو، ممبر پہ بیٹھ کے جلسوں میں وعظ میں خطاب میں ایک حدیث کو بیان کر دیا جاتا ہے اور بیان کر کے پھر کہتے ہیں یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، پھر اس کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا نا، بہت بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین، گلاب کا پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا، اور پھر اس حدیث کو کہا کہ یہ موضوع ہے۔ تو میں نے کہا جب اس کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا دیا تو آپ اس کو موضوع کہیں، مرفوع کہیں، مرسل کہیں، منقطع کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، پھر بعد میں ایسی بات نہ کرو۔ عالم کا ساتھ دے، علم والا کے ساتھ دے، فقی کا ساتھ دے، ہاں اختلافات اپنی جگہ پہ مسلم۔ نماز پڑھنے کے کتنے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے، ادھر ہاتھ باندھتے ہیں، ادھر باندھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں۔ کیا نماز پڑھنا اس کی ادائیگی میں، ارکان میں کوئی تبدیلی ہے؟ ظہر کے 4 فرض ہیں تو 4 ہی ہیں، صبح کے 4 فرض ہیں، 2 فرض ہیں تو 2 ہی ہیں، 4 رکعتیں ہیں تو 4 ہی ہیں، صرف ہیں۔ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں، ایسے کریں، یوں کریں، ہاتھ ادھر باندھیں، نماز پڑھو، بس ایک بات ہے۔ جس مسلک پہ، جس مشرب پہ اور جس مذہب پہ ہو اس کو چھوڑو نہ، کبھی دوسرے کو چیلنج نہ کرو جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان ہی سمجھو، عالم کو عالم ہی سمجھو، جانور کو جانور ہی سمجھو۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الفقہ الاکبر ملا علی قاری کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو گدھا کہہ دیتا ہے، کتا کہہ دیتا ہے، قابل تعزیر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا، اور اللہ کی تخلیق کو تم بگاڑ کر کسی دوسرے کا نام دے رہے ہو، حق میں وقت کے لیے ہے کہ وہ اسے تعطیل گیا جو بھی لگانا چاہے۔ ایک بندے کی پوسٹ میں نے پڑھی نا، اپنے اس ماننے والے کو وہ افضل البشر سمجھ رہا ہو اور دوسرے کو وہ خنزیر کے لفظ سے، وہ پوسٹ بھی میری نظروں سے گزری اور اس پہ میں نے کمنٹس بھی کیے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو خنزیر بنانا اور خنزیر کو انسان بنانا، رب کے سامنے سب نے جواب دینا ہے۔ بہرحال بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کوئی فتنہ، کوئی فساد پھیلانا نہیں ہے۔ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی اصلاح ہو جائے، اگر میرے اندر کوئی خامی ہے تو میری کوئی اصلاح کر لے، میں قبول کر لوں گا اسے، ہاں اس سے وجہ پوچھوں گا
کہ آپ کے نزدیک جو صحیح بات ہے وہ مجھے بتلا دیں۔ اگر بندہ کوئی کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی مشکل میں ہے اور وہ تکلیف اور مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اسباب، شریعت نے بہت ساری باتیں، بہت سارے راستے بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ گیا نا تنگ دست مانگنے کے لیے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمبل اور ایک پیالہ پیش کیا گیا، کس کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک چیز بیچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھلاڑی منگوائی، دستہ لگوایا، جاؤ کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نے سوال کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تقرئ السلام و تطعم الطعام، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ ایک اور نے سوال کیا کہ مجھے ایسی کوئی بات بتلائے کہ میں سب برائیوں سے بچ جاؤں، تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، اپنی حکمت کے مطابق اور سائل کی نیت کے مطابق اس کو علاج بتاتے تھے۔ اب سب کے لیے یہ ایک ہی بات نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس خود کھانا کھانے کی ہمت نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے کھلائے گا؟ کہنے کا مطلب ہے انسان کے اندر جو برائی ہوگی نا، اس برائی کو مینشن کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسباب، بہت سارے ذرائع بتائے ہیں مصیبتوں، مشکلوں، تکلیفوں سے بچنے کے لیے۔ ویڈیو لمبی ہوگی، اصل بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وظیفہ جمعہ والے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے شب جمعہ، یعنی دوسرے دن جمعہ ہو اور جمعرات کی شام کو ایسے کرے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد 1000 بار ان کلمات کو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ بار بار یہ بتا چکا ہوں لفظ، غور کرنا۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا یا بدیع العجائب، اس کے پڑھنے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آخر پہ یا بدیع لکھا ہوا ہے نا، اس کو یا بدیع پڑھ رہے ہیں اور اس پہلے والے کو یا بدیع ال پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ منادہ مضاف جب ہو تو اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے، اصول ہے، صرف و نحو کا یہ اصول ہے۔ اسی طرح یا ذوالجلال نہیں پڑھیں گے، یا ذل جلال پڑھیں گے۔ تو پڑھنے کے اندر اعراب کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے غلطی ہوگی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک اس بات کا مذاق بنا لیں 1000 مرتبہ۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، اور کئی ایسے سلف صالحین بزرگان گزرے ہیں، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں نقلت تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ وہ فرعون نے کوئلے رکھے تھے نا، اٹھا کے منہ میں ڈال دیا تھا، جیسا روایات میں ہے، زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اگر کوئی بندہ سین کو شین، شین کو سین، یا جس طرح مختلف زبانیں ہیں بعض الفاظ ادا نہیں ہو سکتے، وہ ایک مجبوری ہے، لیکن صاحب زباں ہو کر زبان کی گرا کے بغیر اگر کوئی غلط پڑے گا نا، جس طرح ایک بڑے سکالر ہیں جو اپنے آپ کو خود ساختہ سکالر کہلا رہا ہے کہ میری توجہ درس قرآن کی طرف ہوتی ہے، تجوید کی طرف نہیں ہوتی، اگر غلط پڑھ لوں تو وہ ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے الفاظ اور تلفظ کو صحیح کر لیں۔ تو وہ بزرگ ادرکنی، ادرکنی اصل لفظ ہے، ادڑکنی، ادڑکنی کہا۔ وہ جس کو وظیفہ دیا اس نے اپنے طور پہ ادرکنی، ادرکنی بہت عرصہ پڑھتا رہا، آیا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ ادرکنی۔ اس نے کہا ادڑکنی، ادڑکنی۔ ان کی زبان میں اور اڑے میں تبدیل ہوتی تھی۔ تو اس لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لکنت کی بات ہے، اپنے اپنے علاقے کی بات ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو زبان کے لحاظ سے مشکل پیش آئی، الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، وہ قرآن میں ایسے ہوتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ہے۔ ایسی بات کو چھوڑ دیکھ کر وہ چھوڑ نہ دے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ حضرت بلال کے بارے میں ہے نا، ان کا شین کو سین پڑھنا، شین کو سین پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شین ہی ہے،
السین البلال عند اللہ شین۔ تو بہرحال یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو 1000 بار پڑھے، اس کو 1000 بار پڑھے۔ اور اس کے ساتھ بعض عاملین نے یہ شرط لگائی ہے کہ پڑھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو اپنے پاؤں کو پانی میں رکھ کے پڑھے۔ یہاں کسی بزرگ نے، کسی بندے نے پانی کی شرط لگائی ہوگی، یا قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھنے کی شرط لگائی ہوگی، یا مصلے پہ بیٹھ کر، اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اگر اس کو یا بدیع العجائب پڑھیں گے، پڑھتے رہیں، پھر سوچ لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں پہلے اپنی عبارت کو بالکل صحیح نوک زباں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو پڑھنے میں آپ کو رکاوٹ ڈالے۔ اس طرح پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، ساری حاجات کو پورا کرنے والا وہ واحد رب القہار ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ یقین اور اعتقاد رکھ کے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی مصیبت کو، مشکل کو دور کرے اور اس کی دل کی مراد کو پورا کرے۔ یہ جو باتیں بنیادی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کی وجہ سے ویڈیو کو چھوڑا نہ کریں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جو بات میری اچھی ہوگی وہ خود بخود شیئر ہوتی جائے گی، خود بخود پسند آتی جائے گی۔ میں اس نیت سے یہ کرتا ہوں کہ جو میری اگر بات اچھی ہے تو اس کو اپنا دیا جائے، اگر میری بات بری ہے تو میری اصلاح کی جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ آپ نے کسی سے نیکی کی، فرمایا نہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ بدی کی، فرمایا نہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، سائل کہ نہ نیکی کی نہ بدی کی، کیا کیا پھر؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اسی پہ ہے۔ اس لیے سمجھیں کہ لفظ بولنے سے پہلے اس کو سوچ لیں کہ کس کے لیے بولے جا رہے ہیں، کیسے بولے جا رہے ہیں، اس کا لہجہ کیا ہے، پھر کیا ہوگا، بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔